روحت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبد الخبیر آزاد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن حکیم نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کریم کی محبت اور سویڈن کے اس عمل کے خلاف حکومت کے پرامن احتجاج میں ہم سب کو شرکت کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن حکیم فرقان حمید کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے یوم تقدس سے قرآن کے حوالے سے جو اپیل کی ہے عوام الناس کو، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب مل کر بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور مذمت کریں سویڈن کے اس عمل کی جو کہ وہاں پر بے حرمتی کا عمل کیا گیا۔ آج ہمیں قرآن کریم فرقان حمید سے بڑھ کر اور اس کی محبت اور عشق سے بڑھ کر کوئی چیز بھی عزیز نہیں ہے، اس کی حرمت سب سے پہلے ہے۔ آئیں مل کر اس قرآن کے لیے، اس قرآن کریم کی تکریم کے لیے سب نکلیں، دنیا کو بتائیں اور پرامن احتجاج کر کر یہ باور کرا دیں کہ ہم قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں۔ جی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر امت مسلمہ شدید غم و غصے میں ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور علامہ سید حامد سعید کاظمی ہمارے نمائندے مقصود چوہان کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں۔ جی مقصود۔ ہاں جی بالکل، سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر تمام امت مسلمہ جو ہے اس وقت شدید غم و غصے میں ہے۔ دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی آج یوم تقدیس قرآن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور علامہ سید حامد سعید کاظمی صاحب، ان سے جانیں گے۔ جی سر، کیا کہیں گے اس ناپاک حرکت پر جو سویڈن کی جانب سے کی گئی ہے اور آج یوم تقدیس قرآن بھی منایا جا رہا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر یہ ساری حرکتیں ہوتی ہیں اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر صرف اسلام ہی کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرے مذاہب کے مقدس ہستیوں کو یا مقدس اشیاء کو یا کتابوں کو اس طرح توہین کا نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ مسلمانوں کو اس طرح اس لاتا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آنے والا وقت جس طرح اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے نا، تو دنیا چاہتی ہے کہ کسی طرح اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے، اور اس کے لیے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو دہشت گرد، تخریب کار اور انسانیت کے مرتبے سے گرا ہوا اور خونی اور قاتل ثابت کریں، تو ظاہر ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ مسلمان حکمرانوں کو یہ آپس میں مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ اگر پاکستان جو ہے یہاں پر اگر جذبات کا اظہار ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ عوام کے جذبات کا ایک ریفلیکشن ہے جو وہاں ظاہر ہو رہی ہے، تو یہ دوسرے ممالک میں بھی اسی انداز سے نظر آنی چاہیے۔ اور مسلمان اگر ہتھیار نہ اٹھائیں، وہ کوئی عملی طور پر اس طرح نہ کریں، صرف ایک تجارتی بائیکاٹ کر دیں ان ممالک سے، تو ان کی ایک دن میں چین بول جائے گی۔ مذہبی اسکالر رانا شفیق پسروری نے یوم تقدس کے قومی سطح پر انعقاد کا خیر مقدم کیا ہے۔ مذہبی اسکالر کا کہنا ہے کہ قرآن مجید نے انسانیت، اخلاق اور ایک دوسرے سے باندھنے کا درس دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے قاسم ارشد سے۔ جی قاسم، بتائیے مزید ان کا کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، ملک بھر میں آج یوم تقدیس قرآن منایا جا رہا ہے اور سویڈن واقعے کے خلاف بھرپور انداز میں مذمت کی جا رہی ہے۔ اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہے مذہبی اسکالر شفیق پسروری صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، یہ بتائیے گا، آپ سمجھتے ہیں کیا آزادی اظہار رائے اس کو کہا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کہا جا سکتا، بلکہ جو اقوام متحدہ کا سیاسی اور سماجی آزادی کے حوالے سے چارٹر ہے، اس کی دفعہ 20 کے اندر یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسی بات جو نسلی یا مذہبی منافرت پھیلائے یا جس کی وجہ سے کسی گروہ کے خلاف کوئی ذہن سازی ہو، وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ اسی طرح کی باتیں جو ہیں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ اظہار رائے نہیں بلکہ یہ دل شکنی کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیے نا، وہی یورپ اور امریکہ اور بڑی طاقتیں جو ایک طرف تو آزادی اظہار رائے کے نام پر 1 ارب 62 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں، دوسری طرف ہولوکاسٹ کی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں، بلکہ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ مبالغہ میزی ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں۔ اسی طرح عالمی جنگوں کے حوالے سے اگر کوئی انکار کرتا ہے ان کی تباہی کا تو اس کو بھی حملہ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک جو ہے یہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، یہ ایک معجزاتی کتاب ہے۔ قرآن پاک تو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، مساوات کی بات کرتا ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے۔ بالکل، قرآن مجید نفرتوں کو، مساوات کی بات کرتا ہے۔
ہے ایک دوسرے کو باندھنے کی بات کرتا ہے. قرآن مجید رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے. شفیق پسرودی صاحب ان کا یہ کہنا ہے. جی علامہ ڈاکٹر جمیل راٹھور کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی ایک نظریاتی دہشت گردی ہے جس کا خاتمہ ضروری ہے. سما کے نمائندے خضر اعظم اس وقت علامہ ڈاکٹر جمیل راٹھور کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں. جی خضر. جی بالکل، سویڈن میں ہونے والے واقعات کے خلاف پوری امت مسلمہ میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اور ہر مسلمان اور ریاست اپنے اپنے اعتبار سے احتجاج بھی کر رہی ہے. پاکستان میں بھی یوم تقدیس قرآن کریم منایا جا رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علامہ جمیل راٹھور صاحب. کیا وجہ ہے 2 ارب انسانوں کے دل دکھ رہے ہیں؟ کوئی لا ایسا بھی بننا چاہیے کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی انسان کا دل دکھائے اور چہ جائے کہ 2 ارب انسانوں کا دل دکھایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص تو انسان کہلانے کے مستحق نہیں کہ میں اسے کسی مذہب کا لبادہ اوڑھ کر وہ آئے. میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ انسانی شکل میں دراصل حیوان ہے. دنیا میں جتنے بھی نظریاتی دہشت گرد ہیں، جب تک دنیا ان کو ختم نہیں کرے گی دنیا میں امن نہیں آ سکے گا. دنیا کے سارے وزراء اعظم ان کے پاس پاور ہے. بائیکاٹ کیجئے سویڈن کی، ناروے کی، اور جتنے بھی ایسے ممالک ہیں جو قرآن اور صاحب قرآن کی معاذ اللہ ان کی ناموس کی تضحیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان سب کو لگام ڈالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کا معاشی گلا گھونٹ دیا جائے.